شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے وضو کرتا تھا تو امام صاحب کو اس کے گناہ دھلے ہوئے اس وضو کے پانی کے اندر نظر آتے تھے۔ پھر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے یہی واقعہ کسی تکمیل حدیث کے موقع پر بیان کیا تو جناب نے خوب تمسخر اڑایا، ٹھٹھا کیا، مذاق کیا۔ دیکھیں جن کے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں ان کو یہ ایسی کہانیاں کروا کے بھیجتے ہیں کہ تم نے جا کر اس طرح کی بڑی بڑی کہانیاں کرنی ہیں۔ اصل میں یہ شخص دین کے مسلمہ عقائد و نظریات ہیں ان کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، ان کو مسخ کرنا چاہتا ہے اور عوام کے دل کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو یہ علماء دین کو، بزرگان دین کو اور دین کے جو خادم ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لے کر یہ اسلام کا خوب مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جو کرامات اولیاء کا عقیدہ ہے یہ مسلمہ عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعے پر جو سب سے پہلے اعتراض کیا کہ جی ان کو وضو کے پانی میں دھلے ہوئے گناہ نظر آتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو اللہ ان کوالٹیز کا مالک ہے اس کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کسی عام انسان کو وضو کرتے ہوئے اس کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا دے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے گناہ وہ خود چھپاتا ہو اور ایک بندے پر وہ عیاں کر دیتا ہو کہ بندے کو بندے کے گناہ پتہ چل جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں جہالت، بے شرمی، ڈھیڈھائی۔ ہماری زبان کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جاہل مرکب۔ جاہل مرکب کسے کہتے ہیں؟ جس سے کچھ نہیں آتا لیکن وہ سمجھتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، ایک ہے قانون، ایک ہے خلاف القانون۔ قانون کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا اگر کوئی شخص ایک ذرے کے بقدر بھی کوئی عمل کرے گا چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لے کر آ جائیں گے۔ اچھے عمل کا اچھا بدلہ، برے عمل کا برا بدلہ۔ اچھے عمل کی جزا وہ جنت ہے اور برے عمل کی جزا وہ جہنم ہے۔ یہ قاعدہ اور قانون ہے۔ خلاف القانون کیا ہے؟ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اسے جہنم میں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس کو گنوائیں گے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے گناہ وہ 70 رجسٹر کے بقدر ہوں گے، بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گنوائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ اسے کہتے ہیں خلاف القانون اور اللہ کا فضل۔ لیکن یہ خلاف القانون معاملہ ہر انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ خلاف القانون معاملہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور قانون کے مطابق معاملہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، عقل کے اندھے ہیں۔ اب اعتراض کیا کرتے جی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اگر گناہ نظر آتے تھے تو صحابہ کو نظر کیوں نہیں آتے تھے؟ صحابہ کو بھی نظر آنی چاہیے۔ یہ گناہ دھلتے ہوئے تو صحابہ کو نظر نہیں آئے۔ یہ بیچارے عقل کے اندھے لوگ ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہ سمجھیں، ایک ہے عقل کے موافق کسی کام کا ہونا، ایک ہے عقل کے خلاف کسی کام کا ہونا۔ عقل کے موافق کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی ایک مثال آپ کو دی، عقل کے موافق یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، وہ خط جا کر 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد کسی بادشاہ کے پاس جا کے پہنچا، اسے کہتے ہیں عقل کے موافق۔ ایک ہے خلاف العقل۔ خلاف العقل جیسے سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھنے والوں سے کہا کہ وہ تخت کون لے کر آئے گا بلقیس کا؟ ایک نے کہا جی انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نگاہ کے پلٹنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پہنچا دوں گا۔ اتنی لمبی مسافت، لیکن وہ کہہ رہا جی پلک جھپکنے میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط تو 15 20 25 30 دن کے بعد جا کر بادشاہ کو پہنچتے ہیں، اور دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری
پلک جھپکنے میں اتنے بڑے تخت کو وہاں سے اٹھا کر آن کی آن میں آپ کے سامنے پہنچا دیتا ہے۔ خلاف العقل اور موافق العقل دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں، لیکن خلاف العقل بات کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے اور موافق العقل بات وہ ہمیشہ اکثر ظاہر ہوتی رہتی ہے، قانون کے مطابق ہوتی ہے، لیکن دونوں کو ظاہر کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اب جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب کو تو گناہ نظر آتے تھے لیکن وہ صحابہ کو کیوں نظر نہیں آتے تھے، تو سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا درباری نبی بھی نہیں، وہ تو آن کی آن میں اتنے بڑے تخت کو اتنے دور سے یہاں پہنچا سکتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خط کو فوراً بادشاہوں کے پاس کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ تو آپ کو بھی چاہیے تھا نا کہ فوراً آپ کا خط پہنچ جاتا وہاں پر۔ وہ بات خلاف العقل تھی یا عقل کے مطابق ہے؟ خلاف العقل بات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے اور عقل کے مطابق بات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے۔ خلاف العقل بات اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ خلاف العقل تھا، نبی کے ہاتھ پر ظاہر تھا تو یہ معجزہ ہے، اور اسی طرح اگر گناہوں کا نظر آنا ہے تو یہ ولی کے ہاتھ پر ہے تو یہ کرامت ہے۔ ظاہر دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، تو یہ اعتراض کرنا کہ جی ان کے ہاتھ پر کیوں ظاہر ہوا، ان کے ہاتھ پر ظاہر کیوں نہیں ہوا، ان کو کیوں نظر نہیں آیا، ان کو کیوں نظر آ گیا، تو یہ عقلی اشکالات ہیں، شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں جہاں پر ایسے واقعات ہیں حدیث میں ملتے ہیں، وہ بیچارے پڑھتے نہیں ہیں، وہ کیسے پڑھیں، وہ عربی کے اندر ہیں اور ان بیچاروں کو عربی آتی نہیں ہے، یہ تو عربی یتیم ہیں۔ اب ازالۃ الخفا جلد 4 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رویہ ان رجلا دخل علی عثمان، ایک آدمی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، وقد نظر امرأة اجنبیۃ، اس نے کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھا تھا، فلما نظر الی قال ہا ایدخل علی احدکم وفی عینیہ اثر الزنا، آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی شخص تم میں سے آتا ہے اس حال میں کہ اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آیا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ان کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اس حال میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں کہتے کہ عالم الغیب ہے، یہ کشف کی باتیں ہیں جنہیں اللہ کبھی کبھی ظاہر فرما دیتا ہے، اور جب کبھی ظاہر کرتا ہے تو اسے خلاف العقل کہا جاتا ہے، یہ خلاف القانون ہو جائے گا، قانون کے مطابق نہیں ہوگا، ہمیشہ نہیں ایسے ہوتا۔ اب وہ اس نے یہ سوال کیا، اس نے کہا کہ اوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی وہی ہے؟ فرمایا لا، نہیں وہی نہیں ہے۔ فرمایا لیکن قول حق و فراست صادقین، فرمایا کہ لیکن قول حق ہے اور فراست ہے، یہ وہی فراست ہے جو مجھ سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب صحابی رسول نے آنے والے کی آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ لیا، اب کریں اعتراض، جی ہمیں تو نظر نہیں آتا، بھئی ہمیں نظر نہیں آتا تو اس میں ہمارا قصور ہے نا، ان کا تو نہیں۔ بھئی کرامت ظاہر کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، ایک شخص ہے، اس کی عمر 70 سال ہے اور بچے کی عمر ہے 15 سال۔ بچے نے رات کو خواب کے اندر دیکھا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اب اس نے صبح اٹھ کے اپنے والد کو کہا جی میں نے تو اٹھ کے بیت اللہ کی زیارت کی ہے رات کو، اور میں رات کو خواب کے اندر دیکھتا رہا ہوں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ باپ کھینچ کے چانٹا لگاتا ہے، کہتا ہے میری عمر 70 سال ہوگی، مجھے تو بیت اللہ خواب کے اندر نظر نہیں آیا، اور تیری عمر 15 سال ہے تو یہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ باپ کی بے وقوفی ہے، باپ کا یہ کہنا ہی جہالت پر مبنی ہے۔ خواب دکھلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کرامت ظاہر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی بچے کو خواب دکھلا دیں یا 70 سالہ باپ کو دکھلا دیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر کر دیں یا کسی صحابی کے ہاتھ پر
کرامت کو ظاہر کر دیں، اس میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ہاتھ پر کیوں ظاہر ہوئی، اس کے ہاتھ پر کیوں ظاہر نہیں ہوئی، اس نے خواب کیوں دیکھا، اس نے کیوں نہیں دیکھا، کیونکہ ان دونوں کا کار کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اصحابی نے کیا کہا کہ بھائی میں دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ اب پڑھیں آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقسیم فرمائی ہے کہ یہ جو حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا کہ قسم ابن القیم الفراست الى ثلاثت اقسام، 3 اقسام پر فراست ہے۔ کون کون سی فراست ایمانیہ، فراست ریاضہ اور فراست خلقیہ۔ پھر فرمایا فراست ایمانیہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سببها نور یقذفہ اللہ فی قلب عبدہ، کہ یہ وہ نور ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، یفرق بہ بین الحق والباطل، اس نور کی وجہ سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، والحالی والعاطل والصادق والکاذب، سچے اور جھوٹے کے درمیان بھی اسی نور کی وجہ سے وہ فرق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اگر وہ فراست عطا کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کو وہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے، تو اس میں میرا اور آپ کا کیا قصور ہے یا امام صاحب کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے پھر قصوروار ٹھہرانا ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کو ٹھہرائیں انہوں نے یہ بات ان پر کیوں عیاں کر دی تھی، پھر ان کو ٹھہرانا چاہیے معاذ اللہ۔ لیکن وہ ظاہر بات ہے غصہ تو امام صاحب پر نکالنا ہے نا۔ امام صاحب کا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں، یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کا، اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم اب المؤمن، کہ جب کوئی مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ، کہ اس کے چہرے میں سے ہر گناہ نکلتا ہے، نظر الیہا بعینیہ مع الماء، کہ یعنی جو اس کی آنکھ نے بھی کی ہوتی ہے۔ اب آنکھ سے جو انسان گناہ کرتا ہے اسے زنا بھی کہا جاتا ہے، جیسے حدیث میں نے سنا دیا وفی عینیہ اثر الزنا۔ اب یہ جناب والا کیا کہتے ہیں؟ وہ جی زنا تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وضو کرنے سے تو زنا معاف ہی نہیں ہوتا، وضو کرنے سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، وہاں زنا سے مراد آنکھ کا زنا ہے، کیونکہ وہ جو گناہ ہے زنا والا اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے جو حقیقی زنا ہے اس کی سزا تو کیا ہے؟ حقیقی زنا کی سزا تو قرآن کریم نے بتلائی ہے، کیا امام صاحب کو نہیں پتا؟ تو یہاں زنا سے مراد وہ ہے جو آنکھ سے ہو، اسے صغیرہ گناہ میں شمار کیا گیا ہے۔ تو فرمایا او ما آخر قطر الماء فاذا غسل یدیہ خرج من یدیہ کل خطیۃ، تو جب انسان اس کے ہاتھ سے جو ہیں گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں، پھر انسان کے پاؤں والے گناہ وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ کا جسم تو نہیں ہوتا، اس کے باوجود وضو کرتا ہے تو آنکھ سے گناہ کیسے نکل جاتا ہے؟ چہرے کے گناہ کیسے نکلتے ہیں؟ ہاتھ کے گناہ کیسے نکلتے ہیں؟ پاؤں کے گناہ کیسے نکلتے ہیں؟ ان کا بدن تو نہیں ہوتا کہ وہ نظر آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو پوری بات کا اس واقعے کا تعلق کرامات کی قبیل سے ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اس واقعے کو نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن یہ لوگ نہ ماننے والی بات نہیں کرتے، یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اور دین کے مسلمہ مسائل عقائد اور نظریات کا مذاق اڑانا ٹھٹھا اڑانا انسان کو بے دین اور گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ تو تھا میرا تحقیقی جواب۔ اب میرا الزامی جواب، جسے میں جمال گوٹا کہتا ہوں۔ اچھا جی، اگر ان کو گناہ نظر آ جائیں تو یہ اس آیت کے خلاف ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اس کے خلاف کہیں تو جناب والا آپ خود جو مزے لے کر اپنے ایک مرید کا خواب سنا رہے تھے۔ ایک بھائی ہمارے درس میں آئے،
تو وہ 2-3 دفعہ درس میں آئے، پھر مجھے انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہتے میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا. اسرائیل امگیر کے رہنے والے تھے. وہ یہاں کا رہنے والا ہے، اس نے خواب کے اندر دیکھا مرشد کو تلاش کر رہا تھا. کہتے میں مرشد کی تلاش میں تھا. تو مرشد کو تلاش کرتے کرتے وہ میرے پاس، اس نے مجھے نیٹ پر دیکھا، سرچ کیا، پھر مجھے ملنے کے لیے اکیڈمی آیا. تو مجھے کہنے لگا جی آپ پگڑی پہن کر وہ آپ درس دیا کریں. مجھے کہتے ہیں جی اب آپ نے اگلا درس جو ہے نا پگڑی میں دینا ہے تاکہ میں اپنے خواب کو ریکال کروں. اور آپ کا گھر فلاں گلی میں ہے نا، وہ چھوٹی سی گلی، اس گلی میں آپ کا گھر ہے نا. کہتے ہیں جی وہ فلاں جگہ پہ تنگ گلی میں فلاں جگہ پہ آپ کا گھر تو نہیں. میں نے کہا کہتے ہیں دیکھیں میں آیا نہیں ہوں لیکن میں نے خواب میں وہ گھر بھی دیکھا ہوا ہے. یہ آپ کے مرید کو اگر وہ خواب کے اندر وہ گلی آپ کے مکان والی دکھلا دی جائے اور وہ کریکٹ آپ کے مکان پر بھی پہنچ جائے اور آپ کو اس کا حدود اربع بھی بتلا دے، وہ تو بالکل ہو سکتا ہے. لیکن امام صاحب کو وضو کے اندر کسی کے گناہ نظر نہیں آ سکتے. اس کی وجہ وہ امام صاحب ہے نا، اور یہ آپ ہیں، اس لیے. تو یہ میری طرف سے آپ کو جبال کوٹا ہے.